حضرت خباب بن الارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیف برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اسی لیے بہت زمانے تک تکلیف اٹھائی۔ لوہے کا کوچ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپس کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت بھی گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور پاک سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ ایک خلافت میں حضرت خباب سے ان کی تکلیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ اس حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی، جیت کا دروازہ کھلا، تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی، ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی میری ساری امت کے حد سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی تھی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھیں اور حساب کتاب کی تیاری کریں اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کریں اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کا اور ان کی زندگی کا ہر کام مولا کی رضا کے واسطے تھا۔ حضرت عمار اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا اور حضور پاک کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی نصیحت فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے۔ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، مگر اسلام سے نہ ہٹی۔ حالانکہ بوڑھی عورت تھی مگر اسے بدنصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور پاک ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار نے کہا کہ حضور پاک کے لیے ایک مکان شائع کا بان آنا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکے۔ تو کوبہ میں حضرت عمار نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت خوشی سے شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا۔ اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے، میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 44 ورش کی عمر تھی، بعض نے ایک آدھا سال کم بتلائی ہے۔ یہ ہوتا تھا ان کا انعام، اور جب اس نے دودھ پیا تو ان کو پتہ لگ گیا تھا میرا آخری سمے